کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک شخص 10,000 فیٹ کی اونچائی سے رات کے اندھیرے میں پلین ہائی جیک کرنے کے بعد پلین سے جمپ لگاتا ہے لیکن آج تک اسے ڈھونڈا نہ جا سکا۔ سننے میں تو یہ ایک فلم کی کہانی محسوس ہوتی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں 24 نومبر 1971 کی۔ امریکہ کے شہر پورٹلینڈ سے سیاٹل کی طرف جانے والی ایک فلائٹ، جو کہ ایک نارمل فلائٹ تھی جس کا راستہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا ہے۔ اس فلائٹ کے اندر 34 پیسنجر تھے، جس میں سے سب سے پیچھے بیٹھنے والا شخص جس کا نام تھا ڈی بی کوپر۔ Law officers in 4 western states this evening are searching for a man who is perhaps the most clever and certainly the most audacious airplane hijacker of all time. اس شخص نے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور اسے ایک چٹھی تھما دی۔ پہلے تو ایئر ہوسٹس نے وہ چٹھی بغیر پڑھے ہی پاکٹ میں رکھ دی۔ اس کے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ اس ایئر ہوسٹس نے اس کی چٹھی نظر انداز کر دی ہے، تو اس نے ایئر ہوسٹس کو دوبارہ اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میم شاید آپ نے وہ چٹھی نہیں پڑھی۔ اس بات پر ایئر ہوسٹس اس بات کو سنجیدہ لیتے ہوئے وہ چٹھی کھول کے دیکھتی ہیں اور دیکھتی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ مس آئی ہیو اے بام اینڈ آئی وانٹ یو ٹو سٹ beside می۔ اس ایئر ہوسٹس کا نام تھا فلورنس شافنر۔ فلورنس شافنر جیسے اس نے چٹھی میں پڑھا ویسے ہی جا کے ایئر ہوسٹس جو ہے وہ ڈی بی کوپر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ ڈی بی کوپر اسے ایک بریف کیس کھول کے دکھاتا ہے جس میں کچھ سلینڈریکل شیپ میں کچھ ایکسپلوزیوز پڑے ہوتے ہیں، ایک بیٹری کنیکٹ ہوتی ہے جس سے صاف صاف یہ پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک بام ہی ہے۔ شافنر کو وہ کہتا ہے کہ بغیر کسی کو پتہ لگے میری کچھ مانگیں ہیں جو تم پائلٹس کو بتاؤ تاکہ وہ آگے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بتا سکے۔ اس نے سب سے پہلے اپنی مانگ رکھی کہ مجھے $200,000 چاہیے، یعنی کہ $2,00,000، اور مجھے 4 پیراشوٹس، 2 آگے کے 2 پیچھے کے، یعنی کہ 2 فرنٹ پہ لگنے والے 2 بیک پہ لگنے والے، اور تیسری چیز جب ہم لینڈ کر رہے ہوں تو مجھے ایک فیول ٹینک چاہیے جو پلین کو ریفیول کر سکے۔ ایئر ہوسٹس شافنر بالکل اسی طرح کرتی ہیں، وہ کاکپٹ میں جا کر پائلٹس کو یہ انفارم کر دیتی ہیں اور وہ چٹھی تھما دیتی ہیں، جس سے پائلٹس کو یہ پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ یہ پلین ہائی جیک ہو چکا ہے۔ یہاں یہ سب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو دوسری ایئر ہوسٹس ٹینا میکلو نام کی وہ جا کے ڈی بی کوپر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں۔ پائلٹس جو ہے ترنت ہی اسی وقت ایئر کنٹرول روم میں بیٹھے کنٹرولر کو یہ ساری باتیں بتا دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں کنٹرول روم سے ایئر لائن کے پریزیڈنٹ کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا پلین ہائی جیک ہو چکا ہے۔ ایئر لائن کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم ہائی جیکر کے ساتھ ساری کمپلائنس کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو وہ کہیں گے ویسا ہی ہم کریں گے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن تھا، کیونکہ ایئر لائن کے پریزیڈنٹ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ایئر لائن کی کمپنی کی بدنامی ہو۔ سیاٹل بینک میں ہمیشہ اس طرح کی ایمرجنسی کے لیے کچھ نہ کچھ کیش موجود رہتا ہے۔ ایئر لائن کے پریزیڈنٹ کیش اور 4 پیراشوٹ یہ سب ارینج کرتے ہیں جب تک پلین جو ہے سیاٹل کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، وہ لینڈ نہیں کرتا، اور اسی طرح آدھے گھنٹے کی فلائٹ کو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ جب تک وہ سب چیزیں ارینج کرتے ہیں اس کے بعد ہی پلین لینڈ کرتا ہے سیاٹل ایئرپورٹ پہ۔ اس کے بعد ایئر لائن کا ایک ریپریزنٹیٹیو یہ ساری چیزیں لے کر ایئر پلین کے پاس آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں جب ڈی بی کوپر کو تھمائی جاتی ہیں اس کے بعد ہی وہ کوپر سارے پیسنجر کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن سوائے ٹینا میکلو کے جو کہ ایک ایئر ہوسٹس ہے اور 2 پائلٹس کو، ان 3 بندوں کو وہ نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد وہ ٹرک کو کہتا ہے کہ پلین جو ہے اس کو ریفیول کیا جائے۔ ریفیولنگ کے بعد وہ پائلٹس کو کہتا ہے کہ پلین ٹیک آف کر کے میکسیکو سٹی کی طرف لے جایا جائے اور اسی اسپیڈ سے لے جایا جائے جس اسپیڈ سے میں کہتا ہوں۔ اس کو 10,000 فیٹ کی اونچائی پہ رکھو، 15 ڈگری اینگل پہ رکھو اور جتنا سلو ہو سکے رکھو۔ پائلٹس یہ ڈی بی کوپر کی ساری باتیں سن کر کہتے ہیں کہ جس کانفیگریشن پہ آپ کہہ رہے ہیں اس حساب سے اگر ہم نے پلین کو چلایا تو ہم کبھی بھی میکسیکو سٹی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس پر کوپر کہتا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے میں نے کہا ہے ویسا ہی کیا جائے۔
اس کے بعد ٹینا میکلو کو ڈی بی کوپر کہتا ہے کہ تم کاکپٹ میں جاؤ اور گیٹ جو ہے وہ لاک کر دو۔ اس کے بعد آتا ہے اس کہانی میں ایک ٹویسٹ جو کسی فلمی سین سے کم نہیں۔ اب کاکپٹ میں ہیں 2 پائلٹس اور ٹینا میکلو ایئر ہوسٹس، اور پیچھے بیٹھا ہوا ہے صرف کوپر۔ کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ پیچھے کیا کر رہا ہے، لیکن ڈی بی کوپر اب پریپیئر کرنے لگتا ہے پیراشوٹس کو جمپ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک ریڈ لائٹ جو ہے شو ہوتی ہے کاکپٹ میں، جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے پائلٹس کو کہ پلین کا پچھلا حصہ کھل چکا ہے۔ پرانے زمانے کے پلینز میں پچھلا حصے کے گیٹ میں سیڑھیاں بھی ہوا کرتی تھی، ایک اسٹیئر کیس بھی ہوتا تھا۔ اب جیسے ہی اسٹیئر کیس کھلتا ہے وہ کافی دیر تک کھلا رہتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ کس وقت انہوں نے جمپ کیا۔ ڈی بی کوپر اس اسٹیئر کیس سے جمپ کر لیتا ہے، لیکن اس کے بہت دیر بعد پائلٹس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اب ڈی بی کوپر جو ہے جمپ کر چکا ہے۔ جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ قریبی نیواڈا میں اس پلین کو لینڈ کر دیتے اور پولیس کو انفارم کیا جاتا ہے۔ پولیس جیسے ہی پلین میں پہنچتی ہے تو انہیں نہ کوپر ملتا ہے، نہ پیسے، نہ بوم اور نہ ہی پیراشوٹ۔ وہاں ملتا ہے تو صرف ایک آدھا پیا ہوا سگریٹ۔ اس زمانے میں پلین میں اسموکنگ کرنا لیگل ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایف بی آئی ڈی بی کوپر کو ہر طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ ناکام رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کیس کو 45 سال گزر جاتے ہیں اور آخرکار 2016 میں اس کو انسالوڈ کیس بتا کر کلوز کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیس کلوز ہوتے ہوتے بہت سارے ایسے سوالوں کو چھوڑ گیا جس کے جواب آج تک نہ مل سکے اور شاید آگے بھی نہ مل پائے۔ اس سارے پروسیس میں ایک چیز بڑی کنفیوزنگ تھی، وہ یہ کہ پولیس نے جب پلین کی تلاشی لی تو اسے ڈی بی کوپر کا ایئر ٹکٹ ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ڈین کوپر۔ اب یہ ڈین کوپر ڈی بی کوپر کیسے بنا؟ لہٰذا اس میں غلطی ہے ایک رپورٹر کی۔ جب وہ رپورٹر پولیس سے پوچھتا ہے کہ ہائی جیکر کا نام کیا ہے تو رپورٹر غلطی سے ڈین کو ڈی بی سمجھ لیتا ہے اور یوں ہی ڈین کوپر بن گیا ڈی بی کوپر۔ پولیس کو اس بات کا اندازہ لگ چکا ہوتا ہے کہ ڈی بی کوپر نے کہاں جمپ کیا ہوگا۔ پولیس کا کہنا ہوتا ہے کہ ڈی بی کوپر نے واشنگٹن اسٹیٹ کے ساؤتھ ویسٹ میں جمپ کیا ہوگا، جہاں پر صرف پہاڑ ہی پہاڑ، جنگلات اور ندی بہتی ہے۔ ایک اور اس میں چیز بتاتا چلوں کہ اس رات ٹیمپریچر جو تھا وہ بہت کم تھا، یعنی انتہا کی سردی تھی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اتنی سردی کے اندر اگر کوئی شخص جمپ کرے، وہ بھی شرٹ اور پینٹ پہن کر، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی شخص زندہ جو ہے وہ لینڈ کر سکے زمین پر۔ انویسٹیگیشن ابھی جاری ہی تھی کہ اس واقعے کے 2 سے 3 سال بعد کچھ اور لوگ بھی اس طرح کا کچھ ٹرائی کرتے ہیں، یعنی کہ ہائی جیکنگ، اور وہ بھی اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور لینڈ بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ 5 لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ ان 5 لوگوں نے الگ الگ پلینز کو الگ الگ طریقے سے ہائی جیک کیا، لیکن ان کا پیٹرن بالکل وہی تھا جو ڈی بی کوپر کا رہا۔ اس سے یہ شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ اگر یہ شخص سروائیو کر گئے تو یقیناً ڈی بی کوپر بھی سروائیو کر گیا ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس انویسٹیگیشن کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 45 سال گزر گئے اور حال ہی میں ہی 2016 میں اس کیس کو کلوز کر دیا گیا۔ تو دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔